أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد خالق كل الورى ربك لا غيره خالق كل الورى ربك لا غيره نورك كل الورى غيرك لم ليس لنا حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان آب غوث اعظم کمانے بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ماں گدائی تو سلطان دو عالم ہستی استدارین کمایا شہ جیلا مدد بگر باغے بڑا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بے حق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی سنی امن نعرہ اللہ اکبر کی زنم دم سے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی زنم قادری ام نعرہ یا غوث اعظم کی زنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی زنم برادران اسلام معزز سامعین کرام شہر پونا ان مختلف حصوں سے آنے والے احباب اہل سنت آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کمال عقیدت و احترام کے ساتھ آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مختار سید ابرار و اخیار کائنات کی اولین فصل بہار نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت سراپا خیر و برکت باعطائے الہی مالک جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کریں پڑھیے بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد العظیم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریمہ مبارک وسلم صلاة وسلاما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نور ازدانی نمود شان ربانی نہ آپ کا کوئی دوسرا نہ آپ کا کوئی ثانی اور ہمیں آنکھیں کوئی نہ دکھائے وہ گانا لکھنے والا ہو یا گانا گانے والا وہ ڈائریکٹ اللہ کے وجود کا منکر ہو یا لازم کا انکار کر کے اور نقیض کا ثبوت کر کے اور خدا کو جھوٹا کہہ کر آئی ڈی بتانے والا منکر ہو
کوئی مجھے آنکھ نہ دکھائے، دین اسلام تھا، اسلام ہے، اور اسلام اگر زور سے بولو اسلام ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ حضرات آپ اپنے کام میں لگے رہو، جس کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کام ہے گلیوں میں ٹہلنا، اور کچھ لوگوں کا کام ہے دنیا کے ہنگامے سے بے نیاز ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا۔ مولانا آفاق رضا مشاہد صاحب نے بتایا، تو چونکہ یہ اردو بولنے والی شخصیت ہے، ہم لوگ تو ایسے ہی نگڑ کھاپڑ زمین پر کچھ خردورے جملے بولنے کے آتی ہیں تاکہ عام پبلک تک کے پہنچ جائے۔ انہوں نے مارہرہ کی وجہ تسمیہ بتایا، اور یہ اپنے گھر سے نہیں بتائے ہیں، یہ لکھی ہوئی بات بتائے، لکھی ہوئی بات بتائے ہیں، لیکن میں اس کو واضح پڑھوں۔ مارہرہ شریف میں سیدنا میر عبدالجلیل، یہ جو عظیم شخصیت ہے، وہ میر عبدالجلیل رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے جد کریم کے شہزادے، اور سیدنا میر عبدالجلیل ہی کے شہزادوں نے بانی سلسلہ برکاتیہ حضور سیدنا صاحب البرکات کی فاتح۔ الحمدللہ۔ اور خواجہ خواجگان امیروں تو سچے خواجہ والے، لوگوں نے چلم چکر لے کر کے وہ سمجھے ہم خواجہ والے ہیں۔ خواجہ نہ چلم لے کر آئے، نہ چکر لے کر آئے، خواجہ نہ کچیرا لے کر آئے، نہ بڑیا لے کر آئے، خواجہ نہ چھلا لے کر آئے، نہ منہی لے کر آئے۔ خواجہ ہندوستان میں آئے تو توحید لے کر آئے، مصطفیٰ کی محبت لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، چلم چکر لے کر نہیں آئے۔ تو جو چلم چکر والا ہو سمجھ جائے کہ ہم خواجہ سے دور ہیں، جو اسلام والا ہو ہاتھ اٹھا کر زور سے ایمان والا ہو، وہ سمجھ جائے ہم بھی خواجہ والے۔ سیدنا سردار خواجہ علی نواز عطائے رسول، فنا فی رسول، خواجہ خواجگان، شہنشاہ ہندوستان، سیدنا سردار خواجہ علی نواز کے خلیفہ اجل مرید صادق سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، اور انہی سے فیض کا سلسلہ آگے بڑھا، اور انہی کے فیض کا دریا جب بہا ہے تو اس دریا کی برکت جس زمین پر پہنچی ہے، سیدنا دعوت الصغرا کے حوالے سے وہ سرزمین بلگرام شریف کی ہے، اور اسی دریا میں جو نہایا ہے وہ میر عبدالواحد بلگرامی ہے، اور اس کا جو نورانیت کا جلوہ ہے وہ سیدنا میر طیب بلگرامی ہے، اور جو تجلیات واحدی کی مرکزی شخصیت مادی قریب میں بنی وہ میر طاہر بلگرامی ہے، اور میر طاہر بلگرامی کے وادی نور سے جو نور تین چمکے انہی نور میں سے ایک نور کا نام رضوان ملت۔ بریلی والے سید کی تعلیم نہیں کرتے، میں نے کہا سید ہو
وہ تو پہلے ہم سید کی کرتے ہیں، ہم سید کی ارے زور سے بولو، لیکن جو سید بنتے جو بنتے ہم اس کی نہیں کرتے، اور جو ہوتے زور سے بولیے، جو ہوتے ہم ان کی کرتے، جو بنتے ہیں ان کی اور جو ہوتے ہیں ان کی، بننے والا اور ہے ہونے والا باپ کو سن لیجیے، کہیں پڑھا دیجیے، میرے ایک ایک جملے کو نوٹ کیجیے، نوٹ کیجیے۔ مسیح الدین کبھی بیساکھی کے سہارے نہیں بولتا، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہوگا رات کے 12 بجے تو وہ بات کرتا، ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ الحمدللہ ذہن کو حاضر کرو، اور پوری توجہ، ہونا اور ہے اور بڑھنا، زور سے بولیے، ہونا اور ہے، بڑھنا اور ہے۔ مطلب ہمیں اس سے نہیں ہے مکان کون سا، جگہ کون سی ہے، ایریا کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ آج کھڑے کون افسر، یہ افسر کی وہ افسر، یہ افسر کی وہ افسر، یہ افسر کی وہ افسر، حتیٰ کہ گفتگو بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی، مکہ افسر کی مدینہ افسر، وہ تو شاعروں کی بولی نہیں بولوں گا، شاعروں کی بولی نہیں بولوں گا۔ بہت سارے شاعر کی بندی کر لیتے ہیں کہ بڑے علماء کو خطاب کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، اور جبکہ حال یہ ہے کہ وہ اندر اندر دل میں روتا ہے، اندر اندر دل میں روتا ہے۔ ذہن کو حاضر کرو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے مکان کون سا ہے، کون افضل ہے، معاملہ تو مدین کا ہے۔ نہیں پہنچے، ابھی نہیں پہنچے، معاملہ مکان کا نہیں ہے، معاملہ زور سے بولیے مدین کا ہے۔ اس مکان میں جو مدین ہے، معاملہ مدین کا ہے۔ یاد رکھنا، مدین سب ہو، ہمارا بھی کوئی مکان ہے، آپ کا بھی کوئی نہ کوئی مکان ہے، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مکان ہے، علماء کا مکان ہے، خطبہ کا مکان ہے، منجمین کا مکان ہے، مفتیان کرام کا مکان ہے، کاروباری لوگوں کا مکان ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا مکان ہے، چڑیا کا مکان ہے، چڑیلی کا بھی ایک مکان ہے۔ یہ اور بات ہے، آسمان کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، چڑیوں پرند کا مکان ہے، یہ کنکر پتھر کا بھی ایک مکان ہے، لیکن مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ شاید بائی کرے۔ توجہ دیجیے گا، لیکن کون مکان افضل ہے؟ معاملہ مکان کا نہیں ہے، معاملہ مکین کا ہے۔ دنیا میں مکین بہت ہے، لیکن ایک مکین ایسا ہے جو مکان میں رہے، وہ مکین ہے، اور نہ مکان میں رہے۔ مکان میں رہے تو مکین ہے، اور نہ مکان میں رہے۔ ایک مکین بتاؤ جو لامکہ کا مکین ہو، ہے مکین، اور جہاں ہو وہ ہے لامکہ۔ کوئی مکین ایسا نہیں جس کا مکان لامکہ ہو۔ کیا نسبت تو معاملہ مکان کا نہیں ہے، کہنا کیا چاہتا ہے توجہ کرنا، معاملہ مکین کا ہے۔ کون جگہ افضل؟ میں کہتا ہوں جہاں میرے حضور ہے وہی جگہ افضل ہے۔ مکہ میں ہے تو مکہ افضل ہے، مکہ نبی میں ہے مکہ نبی افضل ہے، دار ثور میں ہے دار ثور افضل ہے، دار حرام میں ہے دار حرام افضل ہے، جبل رحمت میں ہے جبل رحمت افضل ہے، مینا میں ہے مینا افضل ہے، مصطفیٰ میں ہو مصطفیٰ افضل ہے۔ حضور جہاں وہ جگہ
ذہن کو حاضر کیجیے. بات مکان کی نہیں, وکیل کی. توجہ, بے جان کنکر. سب سنی ہو, سنی ہو بات ہو. دیکھنا چاہتا ہے 2 نمبر کا کوئی مال ہو, سنیت کے نام پر کوئی 2 نمبر معاملہ تو نہیں ہے. بیٹھو, سنیت کیا ہے آج میں یہ بتاؤں. سنیت کیا ہے آج میں یہ بتاؤں گا. ذہن کو حاضر کیجیے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بے جان کنکر کلمے سے لگ جائے, وہ کنکر کی عزت ہوتا. بے جان پتھر منصوب ہو جائے, وہ پتھر کی عزت ہوتا. انما تتشرف الاشیاء بتشرف الزمان وتشرف المكان وتشرف النسبة. شیخ العزت کبھی زمانے کے شرافت سے ملتی ہے, خیر القرون فرمی. اور شیخ العزت کبھی نسبت کے شرافت سے ملتی ہے, اور شیخ العزت کبھی مکان کے شرافت سے ملتی ہے. توجہ کیجیے گا, تو اگر بے جان کنکرو پتھر کو دربار ناز سے نسبت ہو جائے, وہ کنکر عزت والا ہے, وہ پتھر عزت والا ہے. کوئی اگر جگہ ہو اسے نسبت ہو جائے تو وہ جگہ اپنی فضیلت والی ہو جائے. توجہ کیجیے گا, تو جب بے جان کنکرو پتھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو جائے, جس کی ارے دار سور منصوب ہو میرے آقا کی طرح, تو دار سور کی عظمت کا جواب نہیں, اور جو یار نور ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. اور محبت سے بولیے. ہجرت کی رات ہے, ہجرت کی رات ہے. چہرے 2 ہیں, چہرے 2 ہیں, ایک ساتھ ہے, ایک بستر سے. اگر پہنچ رہے ہو تو پہنچو. ایک ساتھ ہے, ایک بستر پہ ہے. توجہ کیجیے گا, ایک ساتھ ہے, ایک بستر پہ ہے. جو بستر پر ہے وہ مولا علی ہے, اور جو ساتھ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. زور سے بولو. اور جو ساتھ ہے, توجہ, ذہن کو حاضر کیجیے, ذہن کو حاضر کیجیے. تو جو کنکر پتھر کو نسبت ہو جائے وہ عظمت والا, یہ ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان بن نورین, سیدنا مولا علی شیر خدا. سن لو, اہل بیت کو اور صحابہ کو جو شرافت ملی ہے یہ الگ سے کوئی معیبر معاملہ نہیں ہے. اہل بیت یا صحابہ, یہ دونوں کو جو عزت ملی ہے وہ نسبت رسول ہے. نسبت زور سے بولیے. نسبت یہ اور بات ہے. ایک ہے عاشق رسول اور ایک ہے آل رسول, اور بیچ میں ایک ہے نائب رسول. توجہ, یہ علماء جتنے ہیں نائب رسول, عاشق رسول اور نائب رسول. توجہ سے میری بات کو سنیے. آل رسول کو دیکھنا ہے, بلگرام شریف کو دیکھنا. ہیلے مت کرو. ہم لوگ سنی بریلوی مسلمان ہر آل رسول کو مانتے ہیں, اور ہم ہی تو سچے طور پر مانتے ہیں. اس میں کچھ ملاتے نہیں ہیں. آل رسول کو دیکھنا ہے تو سیدنا دعوت سونا کو دیکھو. آل رسول کو دیکھنا ہے تو بادشاہی بلگرام شیخ عبدالواحد بلگرامی کو دیکھو. آل رسول کو دیکھنا ہے تو سیدنا میر طیب بلگرامی کو دیکھو.
دیکھو آل رسول کو دیکھنا ہے تو سرکار مصوری کو دیکھو آل رسول کو دیکھنا ہے تو سیدنا شاہ محمد کالکوی کو دیکھو آل رسول کو دیکھنا ہے تو سیدنا میر محمد کالکوی کو دیکھو آل رسول کو دیکھنا ہے سیدنا میر احمد کالکوی کو دیکھو آل رسول کو دیکھنا ہے سیدنا میر عبدالجلیل کو دیکھو آل رسول کو دیکھنا ہے سیدنا شاہ فرقت اللہ مراغلی کو دیکھو آل رسول دیکھنا ہے تو شہید بنا خواجہ علی نواز کو دیکھو آل رسول کو دیکھنا ہے تو طالب السلطنت شیخ ابراہیم مخدوم اشرف جہانگیر سنہانی کو دیکھو آل رسول کو دیکھنا ہے تو مہارانا کا نوابہ کرو اور عاشق رسول دیکھنا ہے تو بڑی شان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عاشق رسول جمال رسول کے لیے بولے عاشق رسول جمال رسول کے لیے بولے تو یہ بولے کیسے آقا ہوں کا بندہ اس کو سے بولو جس خانوادے سے شخصیت آئی ہے اسی خانوادے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے آقا ہوں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے اور جب عاشق رسول بولے تو یہ بولے آج ڈیڑھ گردان میں یاد ہو جائے تو وہ بھی ڈیڑھ ہی ہو جاتی ہے اگر کالا اور پیلا کی تعمیر آ جائے تو بہت بڑا شرفی بنتا ہے اگر دو سورا کو بڑا یاد ہو جائے تو بہت بڑا معمولی بنتا ہے اور ڈیڑھ سفید کا مضمون لکھ جائے تو عقیب الوضبات سے کم پر قناعت نہیں کرتا ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا وہ امام احمد رضا امام احمد رضا محدث سے بڑے نبی کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پیدائش سے صدیوں پہلے اور اب تک ان کے پائے کا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا ہے علم قرآن میں جس کی نظر ہے علم اللغات میں جس کی نظر ہے علم بلاغت میں جس کی نظر ہے علم معانی میں جس کی نظر ہے علم تحقیق میں جس کی نظر ہے علم کتاب میں جس کی نظر ہے جو فقہیات کا ایسا قاعدہ بنایا ہے کہ محدثین نے کہا اگر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں امام احمد رضا ہوتے تو ان کا شمار صاحبین میں ہوتا آج بیٹھیے اور میں بالکل سے واضح انداز میں بتانا چاہوں ذہن کو حاضر کر کے میری بات کو سنیں عاشق رسول جب بولتا ہے آل رسول کے لیے مگر اس کو پڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک شعر پڑھوں تفہیم کے لیے کچھ تقدیم ہوتی ہے پڑھنا اپنا کام ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے ایک شعر ہے امنات کا شعر ہے محبت سے بولیے ایسا شعر ہے امنات کا شعر ہے حضور کو دیکھا ہے اس مشکل سے پہلے اس حدیث کا مطلب اور معنی سمجھ یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے ٹوٹل درست ہے ہم بھی مانتے ہیں پورے سنی مانتے ہیں مگر اس حدیث میں خلافت کا ذکر نہیں ہے خلافت کا ذکر نہیں ہے شیعہ اسی حدیث کو پڑھ کے اور سب سے قوی دلیل مولا علی شیر خدا کے لیے خلافت بلا فصل کی اس کو دلیل مانتا ہے لیکن جس موقع پر میرے آقا نے مولا علی شیر خدا کے تختے حق کو اپنے تختے کام میں لے کر اور صحابہ کے مجمع میں پڑھایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی مولا یہ خلافت کے لیے نہیں مولا کا 50 سے زیادہ معنی ہوتا ہے 50 معنی سے زیادہ معنی مولا کا ہوتا ہے یعنی جس کا میں پیارا
کیا کہتا ہے؟ پھسل جائے تو یا اور تھوڑا ٹک جائے تو یا میڑ پہ چلے اور چپل کہیں پھسل جائے تو یا اگر ٹک مارا اور پیر ہٹ جائے تو زور سے بولو بریک فارم پہ ہے اور سیڑھی پر پھسلے توجہ پاؤ بھان پہ قدم رکھا اور لگے کہ چھوٹ رہا ہے تو یعنی مولا علی جس نے مشکل کشا جانا ہے وہ سنی ہے بہت لوگ ہیں ان کو معاملہ نعرہ لگا ہاں ایک مرتبہ ہمارے سامنے ہی 4 مرتبہ اس نے لگا دیا تو 1.5 گھنٹہ تقریر خالی اسی حدیث اس کے معاملات کیا ہیں، کس مقام پر فرمایا، کس تناظر میں فرمایا، کس پس منظر میں فرمایا، آج وہ سوری بیان کروں گا۔ اتنا میں کہوں گا ہم لوگ مولا علی شیر خدا کے سچے دیوانے، ہم لوگ مولا علی شیر خدا کے سچے اور علی 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 نہیں کہتے، علی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور مشکل کشا کہنے پر اعتراض ہوا، مشکل کشا کہنے پر اعتراض ہوا۔ اعتراض کرنے والے کون؟ مسجد بنانے والے، سجدہ کرنے والے، وہ اپنا دیوبندیوں نے مشکل کشا پر جب اعتراض کیا۔ مجھے بتاؤ مشکل کشا پر جب اعتراض ہوا مولا علی شیر خدا کو مشکل کشا کہنے پر جواب کس نے دیا؟ چیلم کے چپ کر گئے، پیلے رومال نہیں، دنیا نہیں، اگربتی نہیں، لوبھا نہیں، آؤ یہ دو یہ ادھر رکھو ادھر رکھو، بولنے یہاں ہے۔ کس نے جواب دیا؟ یاد رکھو مولا علی شیر خدا کو مشکل کشا کہنے پر جب باقیوں نے اعتراض کیا ہے تو جس نے میدان میں آ کر ان کو تلوار بنا ہے، جس نے جواب دیا کہ مولا علی کو مشکل کشا کہنا چاہیے ہے، وہ امام احمد رضا ہے۔ اور شجرہ قادریہ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا کربلائے رد شہید اس سے پہلے والا شعر مشکلیں حل کر، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے اردو بار مشکل، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے اور کربلائے رد شہید۔ اور آگے بڑھنا ہے الولا شریف پڑھو، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو، پتہ چل جائے گا مولا علی کو مشکل کشا کہنا جائے۔ تو تم تو دھوئیاں سلوائے تھے، لوبان سلوائے تھے، اگربتی سلوائے تھے، وہ چھلی منرا کے چھلا منری کے چکر میں تھے اور ادھر اعتراض کر رہے تھے۔ جو سچا دیوانہ ہے مولا علی کا امام احمد رضا، اس نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر اعلان کر دیا اور شان سے اعلان کر دیا سبحان اللہ کہ مولا علی نے واری تیری امید پر نماز وہ بھی نماز عشر سرالا درد شریف کا شریف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لیکن اس کو سننے سے پہلے ہے ٹائم نا؟ ٹائم ہے نا؟ وستار سے بولو کم کر دوں، لیکن ہمارے تقریر کے 2 تیور ہیں۔ میں کو ہٹا دوں تب بھی کھانا بھی ہے۔ جی میں بھی نہیں کھایا، میں بھی نہیں کھایا، لیکن قوم کو جو بھوک لگی ہے وہ پہلے کھلائی۔ قوم پیاسی ہے، قوم پیاسی ہے، ذہن بحالی کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
काफ यीशु या अबू आंखें आइन स्वा उलमा से पूछिए, मुफ्ती साहब, मुफ्ती शेखपुरा, मौलाना मुफ्ती अतमान साहब ये इस्तेदाद शख्सियत साहिबाने कदर की कदर करनी चाहिए। कुरान शरीफ में कुछ आयतें मुहकमात हैं और कुछ मुतशाबिहात हैं। मुक़त्तआत भी उन्हीं में से, सूरतों के शुरू में मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम मीम। तर्जुमा करने वाले उलमा से पूछो इसका तर्जुमा क्या है? उठाओ कंजुल ईमान फी तर्जुमतिल कुरान। अलिफ लाम के नीचे कोई माना नहीं है, ना अलिफ के नीचे कोई माना, ना लाम के नीचे कोई माना, ना मीम के नीचे कोई माना। जैसे आगे बढ़े बढ़े कर किताब उड़ावे बाकी ज़ालिका के नीचे उसका माना है, किताब के नीचे उसका माना है, ला के नीचे उसका माना है, रैत के नीचे उसका माना है, फी के नीचे उसका माना है। आगे बढ़ो, यासीन के नीचे कोई माना नहीं लिखा है। आगे बढ़ो, या आइन सात के नीचे कोई माना नहीं लिखा। ये मुक़त्तआत है, मुतशाबिहात है। इसकी मुराद को अल्लाह जान रहा है और अल्लाह के करम से रसूलुल्लाह जानते हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। तवज्जो कीजिएगा, एक आशिक़ रसूल जब मुक़त्तआत में झांक कर देखता है, जब मुक़त्तआत में झांक कर देखता है, इश्क़ रसूल का आईना लगाकर मुक़त्तआत में झांक कर देखा तो चेहरे रसूल का जलवा आपके जुल्फ़े पाक, आपके काकुल शरीफ, आपके देश मुबारक, आपकी जुल्फ़े बदलाए, आपकी जुल्फ़े तोता ऐसे है जैसे अरबी का काफ, अरबी का काफ। अगर इल्म के कियारी से गुजरना खाली नसीब हुआ है तो इंशाअल्लाह मसीहुद्दीन समझाने में कामयाब रहेगा। अरबी का काफ कैसे? ऊपर से सीधी लकीर चली और नीचे आकर के मुड़ गई। ये अरबी में काफ है। आए दो जहां के जुल्फ़े पाक सरकार के केसु शरीफ न बिल्कुल सीधे थे और न बिल्कुल घुंघराले थे, बल्कि कदरे घुंघराले थे और कदरे सीधे थे। शायर नाज से जुल्फ़े मुबारक सीधी चली और कंधा शरीफ के पास आकर मुड़ गई तो जुल्फ़े मुबारक कैसे? जैसे अरबी का दहन और सरकार का दहने मुबारक, मुंह शरीफ ऐसे गोल जैसे अरबी का हा की बात नहीं कर रहा हूं। हा हे छोटी है। हुजूर मुशाहिद मिल्लत जब कोई छोटी है बड़ी है कहता तो कलम उठाते और बड़ी है छोटी है को बड़ा लिख देते और उसके पेट में बड़ी है लिख देते। कौन छोटा कौन बड़ा? बुजुर्गों की अलग शान है, बुजुर्गों की अलग शान है। सरकार का मुंह शरीफ ऐसे गोल जैसे अरबी में हा यीशु हा कहे या अबू का माना भाव। अपने अपने भाव में जरा हाथ रखिए, अब तक तोड़ कर बताइए क्या ये भाव बिल्कुल सीधी है? सही राइट है क्या बिल्कुल सीधी है? नहीं, थोड़ा लचकता है, थोड़ा खमीदा है। तो सरकार की भूम शरीफ बिल्कुल सीधी नहीं थी, कुछ खमीदा थी। अरबी में निकाली हो तो ऊपर से लकीर चली, नीचे आकर खमीदा हो गई, टेढ़ी हो गई। तो जैसे अरबी हामे है ऐसे मेरे सरकार की भूम शरीफ है। एक तरफ से आइन लिखो और एक तरफ से स्वाद लिखो। जैसे सरकार के चश्माने मुबारक, सरकार की मुबारक मसूद आंखें। अगला तवज्जो कीजिएगा और कुरान की आयत पे नजर रखिएगा और आशिक़ रसूल की निगाह
اٹھا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر پسینہ جہاں تک کہ آل رسول کی مدح کی بات ہے بتا دوں گی رہنے دوں نہیں بھوک بہت لگی ہے زیادہ لگی ہے بولیے زور سے بولو یہ تقریر کی چاشنی یہ میرے زبان کی نہیں ہے یہ حضرت کی وجود اے بھیا ہم تو چچا اور دادا اور بابا اور نانا نہیں رہتے آمیانہ انداز بڑی بارگاہوں کے لیے نہ اختیار مجھے بتاؤ سیدنا امام حسن مشتبہ نے حج کیا ہے کہ نہیں سرکار کے بڑے پیدل کیا سبحان اللہ ایک بار نہیں بار بار امام حسین بہت بار حج کیا ہے زور سے بولا مولا علی شیر فضل زور سے بولا حج کیا ہے کہ زور سے بولا اور سیدنا عثمان ذوالنورین بہت بڑی بات کو بتانے جا رہا ہوں آسانی کے ساتھ اور سیدنا عمر بن خطاب نے اور سیدنا ابو بکر صدیق خود میرے حضور حج ہی کر کے تو آ رہے تھے وہ آخری حج تھا مقام خم ہے ہاتھ مولا علی کا ہے حضور کا درد پاک ہے وہی تو فرمایا تھا من کنتو توجہ آقا نے حج فرمایا لیکن کہیں لکھا دیکھا یا کسی سے سنا حاجی محمد رسول اللہ بولو بڑے بڑے علماء یہاں پوچھے ائمہ صاحبہ بیٹھے میرا مطالعہ ناقص ہے کسی کے مطالعے میں بول سکتا کیوں مفتی صاحب کو جی میں نے تو نہیں پڑھا حاجی ابو بکر صدیق بولو سب لوگ سن لو شاعر اور اتنا وہ حاجی ابو بکر صدیق حاجی عثمان غنی حاجی مولا علی حاجی امام حسن حاجی امام حسین نہیں لکھا دیکھا حج کیا ہے اور ان کے صدقے میں ان کے ساتھ جو حج کیا سب کا قبول ایک نہیں کئی بار کیا ایک بار نہیں کئی بار کیا اور یہاں ایک بار حاجی بدھو حاجی جمعاتی حاجی خیراتی قلم خود حاجی عبد المنان دستخط کرتے ہیں قلم خود حاجی عبد المنان نے دیکھا توجہ کرو کیونکہ حاجی ہونا عزت ہے لقب ہے لقب ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا عظمت کی چیز ہے لیکن آپ کے پاس کوئی اور لقب ہے ہی نہیں تو یہی آپ کے لیے بہت ہے ابو بکر صدیق کے پاس حضرت اعظم کے پاس عثمان غنی کے پاس مولا علی کے پاس امام حسن کے پاس امام حسین کے پاس اتنے بڑے بڑے القاب ہیں اتنا بڑا درجہ ہے کہ حاجی والا لقب اس لڑکے کے سامنے کم ہے تو اہم دینی شخصیات کو جب پکارو بیدار کرو تو ان کے عظیم عظیم القاب سے یاد کرو جب یہاں پر کا حال ہے تو میرے حضور کا حال کیا جب مشہور ہے رضوان ملت ہے تو میرے گرام شریف سے رضوان میں آئے تھے کہیں کیا ضرورت ہے جب مشہور ہے اعلیٰ حضرت تو صرف احمد رضا کہیں کیا ضرورت ہے جب مشہور ہے حافظ ملت تو عبدالعزیز کہیں کیا جب مشہور ہے صدر الشریعہ تو امجد علی کہیں کیا جب مشہور ہے تاج الشریعہ
تو اختر رضا کہنے کی کیا ضرورت؟ جب مشہور ہے مفتی اعظم تو آگے مصطفیٰ رضا کہنے کی کیا ضرورت؟ جب مشہور ہے شیر بیش ہے سننا تو حشمت علی کہنے کی کیا ضرورت؟ جب بزرگ شخصیات کو یاد کرو تو عظیم لقب سے یاد کیا کرو، جس سے محبت کے خوشبو پھوٹے اور جس کے عظمت کے جلوے ظاہر۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ جب تصویر کرتے ہیں اذان کے بعد مسجدوں میں کوئی اور لفظ سے نہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک ذہنی بحث ہے جو میں نے کر دی، اب ذرا توجہ ذہن کو حاضر کرو۔ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے تقریر، الحمدللہ مسجد کس کے لیے ہے؟ زور سے بولو۔ عبادت کے لیے، عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، چغل خوری کے لیے، چلم چلا کرنے کے لیے۔ مسجد کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ توجہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر عبادت کس کی جائے؟ توبہ کرو، جلدی پڑھو، استغفر اللہ، استغفر اللہ بولو، ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے لائق کہہ دیا، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ سمجھ کر تفوق عبادت کے لائق صرف اللہ۔ آج بات فتنوں کی کرتے ہیں، فتنہ ولی اور بابا پیر فقیر تک نہیں رہ گیا، یہ فتنہ بڑھتے بڑھتے اہل بیت تک پہنچ گیا، ان کی عظمتوں کا، صحابہ کی عظمتوں کا، سرکار کا۔ اور یہ فتنہ بڑھا، اور آج ہی نہیں ہے، پہلے بھی تھا، اللہ کے وجود تک پہنچا۔ یہ گانا لکھنے والے اللہ کے وجود کا لکھا ہے، مان اللہ بولو، زور سے بولو، میری اجازت ہو تو ایک ٹکڑا 5 منٹ کا بتا دوں۔ الحمدللہ ہم لوگ جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ، محبت سے بولو، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کے نام پوچھو تو نام نہیں بتا پائیں گے، ہم مقلد ہیں، اور یہ ہم ہی لوگ نہیں، یہ مولانا اس زمانے کے پیر فقیر ہی نہیں، سادات کرام ہی نہیں، بلکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد خواجہ غریب نواز بھی ہیں، سالار مسعود غازی بھی ہیں، تاریخ السلطنت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سنانی بھی ہیں، سیدنا میر عبدالواحد الگرامی بھی ہے، سیدنا میر طیب الگرامی بھی ہے، ہم لوگ بھی حنفی ہیں الحمدللہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں تحیت الالہات کا فتنہ اٹھا اور اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، آپ اللہ کے وجود پر دلیل دیتے تھے، عقلی نقلی دلیلیں، اور ان کے تابوت میں آخری 3 ٹھوکے تھے، یہ تحریک ملحد، بے دین، الحاد اور اللہ کے وجود کے منکرین آپ کے جان کے دشمن ہو گئے۔ ایک بار جتھا بنا کر کل تحریک ملحد بے دین پہنچ گئے کہ آج ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ نے جب ان کو دیکھا کہ ملحدین کی جماعت ہے، یہ تحریکوں کی جماعت ہے، سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا آج بڑی سوچ میں مبتلا ہوں، توجہ کرو، میں بڑی سوچ میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں سوچ میں مبتلا ہے؟ کہا میں بہت بڑی سوچ میں مبتلا ہوں۔ کہنے والے نے جا کر کے کہا کہ ایک سمندرگاہ ہے اور درگاہ میں بہت بڑی کشتی ہے، جہاز ہے، کشتی ہے، بے شمار سامان اس پہ لگا ہوا ہے، لیکن نہ کوئی ملاح ہے، نہ کوئی نگہبان ہے، نہ اس کشتی کا کوئی چلانے والا ہے، لیکن وہ کشتی خود ہی چلتی ہے۔ اگر سمندر میں طوفان آتا ہے تو طوفان سے بچ کر کے وہ کشتی نکل جاتی ہے اور طوفان سے بچ کر آگے بڑھی، جس کو جہاں اتارنا ہے خود ہی اتار دیا اور جس کو جہاں اٹھانا ہے خود ہی اٹھا دیا اور وہ ساحل سمندر پہنچ گئی۔ وہ تحریک جو اللہ کے وجود کے منکر تھے ہر کا پھڑ پھڑ کے دیکھتے ہیں، کہا اے ابو
کہا یقیناً یہ کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں، دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ بغیر چلانے والے کے نہیں، یقیناً اللہ کا وجود ہے۔ اور امام اعظم کی ایسی نظر پڑی جو انکار کرتے آئے تھے وہ اللہ کا اقرار کیے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ 5 منٹ کی بات، لیکن عبادت کریں کس کی؟ عالمی منظرنامے پہ نظر ڈالو، بات سوچو، عالمی منظرنامے پر نظر ڈال کر تھوڑی سی طاقت دیکھی، سر کو جھکا دیا، کوئی اگتے سورج کے سامنے، کوئی ڈھلتے سورج کے سامنے، کوئی ڈوبتے سورج کے سامنے، کوئی پہاڑ کے سامنے، کوئی پیڑ کے سامنے، کوئی ندی کے سامنے، کوئی پانی کے سامنے، کہیں سفیدی دیکھا تو جھک گیا، کہیں جانور کو سیدھا دیکھا تو جھک گیا، الگ الگ ہے۔ میں نے کہا ایک قرآن تو بتا، اسلام میں تصور الہ عبادت کس کی کی جاتی ہے؟ معبود ہے کون؟ سنو غور سے میری بات کو، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا، تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں عبادت اپنے اس رب کی کرو جس نے تمہیں سب کو پیدا کیا۔ پیدا ہوئے ہو زور سے بولو سبحان اللہ۔ عبادت اپنے اس رب کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اگلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ اللہ قرآن نے مثال دے دیا، دیش الہ ہونے کا اس پر نہیں ہے کہ کوئی سفید ہو یا صدیوں سے سینہ تان کے کھڑا ہو، پہاڑ کی صورت میں نہیں۔ عبادت اس کی جائے گی جس نے سب کو پیدا کیا۔ توجہ کیجیے گا، پہاڑ نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، پہاڑ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ چاند نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، چاند کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ پہاڑ پیدا نہیں کیا بلکہ پہاڑ پیدا کیا گیا ہے۔ سورج نے پیدا نہیں کیا، سورج پیدا کیا گیا ہے۔ چاند نے پیدا نہیں کیا، چاند پیدا کیا گیا ہے۔ دریا نے پیدا نہیں کیا، دریا پیدا کیا گیا ہے۔ کنگروں پتھر نے پیدا نہیں کیا، یہ سب پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی جانور نے پیدا نہیں کیا، یہ سب پیدا کیے گئے۔ اور جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے۔ عبادت پیدا کرنے والے کی کرو، جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے، لہذا عبادت اللہ کی کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور تعظیم رسول اللہ، وتعظموہ وتوقروہ، تعظیم و توقیر اپنے نبی کی کرو۔ اعلیٰ حضرت نے ہی فرمایا ہے مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے، واللہ جو سن لیں گے پھر یاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ السلام۔ کوئی جو آہ کرے دل سے، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ السلام۔